ایک مسلمان کے ذمے مختلف حقوق لازم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اللہ رب العزت کے حقوق پورے کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق سے عہدہ برا ہونا بھی اس پر لازم ہے۔ والدین سمیت رشتہ داروں کے حقوق بجا لانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کے متعلق بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک مسلمان یہ بات ذہن میں رکھے، سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہے۔ پروردگار فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت کا ہے، اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اس لیے کہ وہ محبوب خدا ہیں۔ ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں اللہ نے انہی کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ پھر والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح ہمسایوں کے اور دیگر حقوق ہیں۔ ان میں کسی کے ساتھ کوئی نسبی تعلق ہے، کوئی علاقائی تعلق ہے، کوئی لسانی اور زبانی تعلق ہے، لیکن ان سارے تعلقوں پر جو تعلق سب سے زیادہ غالب ہے وہ ایمانی تعلق ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح کیا کہ مسلمانوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اور جو ان حقوق کو پورا نہ کرے ان کے لیے وعید بیان کی گئی۔ مسلمانوں کے حقوق میں ایک یہ بھی حق ہے کہ اسے حالات کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مشکل میں ہو اور باقی مسلمان اپنی مستی میں مگن رہیں، ان پر ظلم ہو اور باقی مسلمان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خاموش رہیں۔ قرآن و سنت میں جہاں مسلمانوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کا حکم ہے، وہاں ان کی پرابلمز کو، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور جو مسلمانوں کو مشکل حالات میں بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں، قرآن و سنت میں ان کے لیے شدید قسم کی وعیدیں بیان ہوئی، سخت احکام آئے۔ چومی قسمت سے آج دین سے دوری اور دنیاوی اور مادہ پرستی میں مبتلا ہو کر مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، حقوق سے بے خبر ہو گئے۔ اس کی تازہ مثال غزہ کی موجودہ صورتحال ہے۔ اسرائیلی درندے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں غزہ پر میزائل فائر کر رہے ہیں، بچوں خواتین سمیت 4000 کے قریب بے گناہ مسلمان بے گناہ شہید ہو گئے، 12000 کے قریب زخمی ہیں، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر ہیں۔ مگر پاکستان سمیت اسلامی دنیا بے حمیت بن کر فقط مذمتی قراردادیں پاس کرنے پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔ یاد رکھیے فلسطینیوں کا حق عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، وہ نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ ان کی اسرائیل کے ساتھ لڑائی صرف مسجد اقصی اور اس سرزمین کے تحفظ کے لیے ہے جہاں دیگر انبیاء بھی تشریف لائے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں قدم رنجہ فرمائے۔ اگر آج کوئی فلسطین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، اگر آج ان بیٹیوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، وہ ننھے بچے جو اپنے ماں باپ کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ خاموش ایک سوال پوری امت سے کر رہے ہیں،
بتائیے ہمارے والدین کا کیا قصور تھا کہ ہمیں ممتا اور اپنے باپ کی شفقتوں سے، پدری شفقتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اگر کوئی فلسطین کے بارے میں اب بھی سنجیدہ نہیں تو اسے اپنے ایمان کے متعلق سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اتنا تعلق تو بنتا ہے کہ ہم ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ہم اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ان کے بہتے آنسوؤں سے ہماری آنکھ میں آنسو بہیں، اس تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں، کیونکہ انسان کا کسی دوسرے سے تعلق کئی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کہیں خونی رشتہ ہوتا ہے، کہیں سسرالی رشتہ ہوتا ہے، کوئی علاقائی رشتے کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہیں کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے تعلق بنتا ہے، اور کسی پر کسی نے احسان کیا ہو تو وہ اپنے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، کوئی زبان کی وجہ سے، لسانی محبت کی وجہ، یہ ڈیفرنٹ تعلقات ہیں، یہ ڈیفرنٹ ریلیشن ہیں جو انسان کے معاش میں رہتے ہوئے اور معاشرے میں رہتے ہوئے بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ سارے رشتے ناتے ایک طرف، ان سب سے بلند رشتہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہمیں اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہر مقام پر یہ نعرہ لگانا ہوگا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا رشتہ اس بنیاد پر ہے۔ انسان کو نظر کرنی چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ کچھ لوگ رشتہ داریوں کو نبھانے میں مصروف ہیں، وہ کہتے جی رشتہ داریوں کو نبھائیں۔ کوئی وطن سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم اپنے وطن کے لوگوں سے محبت کریں گے۔ کوئی زبان اور بولی والوں کو، کوئی اپنے برادری والوں کو اس کی غلط چیزوں میں بھی حمایت کیے جا رہا ہے، کہتا ہے یہ ہے تو میری برادری دا۔ لوگ اپنے خاندان، رشتہ داری، برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی نظر میں یہ ساری چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے نظر میں ایک ہی اہمیت ہے کہ ہمارا رشتہ ایمان کی وجہ سے ہے اور دین کی بنیاد پر قائم ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے دل میں یہ درد ہو، اور قابل مذمت ہے وہ شخص جو دنیاوی تعلقات اور مفادات کی وجہ سے مسلمانوں کا دکھ درد اپنا نہ سمجھے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں کے ساتھ تو تعلقات استوار کیے ہوئے ہوں اور مسلمانوں کا خون بہتا رہے اور وہ اس پر ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ایسا شخص قابل مذمت ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فینونما مسلم کمیونٹی کا ذکر کیا، فرمایا جو مسلم ہے انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمانی تعلق کی وجہ سے مسلمان کے درمیان محبت کا ایسا رابطہ قائم ہے جیسے سگے بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا نفع نقصان، خوشی غمی، فتح شکست سب ایک ہے، اس لیے کہ ایمانی رشتہ دنیا کے سارے رشتوں پر مقدم ہوتا ہے، ایمان کا تعلق سارے تعلقات پر مقدم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام اپنے رشتہ داروں کو کہا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں الا ان آل ابی، یعنی فلان، اور میرے رشتہ داروں سنو، لیس لی بی اولیاء، میرے ساتھ تمہارا کوئی محبت اور دوستی کا تعلق نہیں، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا دوست تو وہی ہے جو اللہ رب العزت کو ماننے والا ہے، اللہ بھی میرا دوست ہے اور مومن اور ایمان والے بھی میرے پیارے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 215، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5990۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا خون کا بھی رشتہ اور تعلق رکھتا ہے لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی دوستی اور رشتہ داری کا تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جو ایمان کی دولت کو دل میں بسانے والا ہے۔
اس لیے گرامی قدر حضرات، ایک طرف کفار کے بارے میں فرما دیا کہ جو میرا رشتہ دار بھی ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو لہب کو اللہ فرماتا ہے سیصلا نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دیا جائے گا، باوجود اس کے رشتے میں سرکار کا چچا ہے۔ اب جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقائی تعلق تھا، خاندانی تعلق تھا، خون کا تعلق تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی ہماری اہل بیت میں سے ہے، نہ نسبی تعلق، نہ ننیال کا تعلق، نہ رشتہ داری۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث کا نمبر 6539 ہے، سرکار فرماتے ہیں سلمان فارسی ہماری اہل بیت ہے۔ پتہ چلا ایک طرف خونی تعلق ہے، فرمایا کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ، ایک طرف فارس کے رہنے والے، فرمایا ہماری اہل بیت ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوبصورت کہا، حسن ز بصرہ بلال از حبش، صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلجبیز۔ کہا مکہ میں تعلق رکھنے والا ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا تعلق نہیں رکھ سکا، اور روم کا رہنے والا صہیب سرکار سے تعلق کو مضبوط کر گیا۔ لہذا آج اپنے آپ کو دانشور کہنے والے یہ دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں کہ شاید دنیا میں وطن، زبان اور برادری اور رشتہ داری کی وجہ سے تعلق قائم ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ پر وہ لوگ اپنے علاقائی تعصبات کی وجہ سے، اپنی علاقائی اور اپنی قومی آئیڈینٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو قوم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا ڈکلیئر ہونا مذہب کی وجہ سے ہے، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ جب ہاتھ سے یونٹی چلی گئی تو پھر ملت بھی ہاتھ سے گئی۔ ایمانی تعلق کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ انسان بحیثیت مسلمان کسی کے دکھ، درد، رنج، پریشانی کو اپنا دکھ، درد، رنج، پریشانی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے ہاتھوں میں یا مصیبتوں میں بے یار و مددگار چھوڑے۔ اسے بے یار و مددگار مسلمان نہیں چھوڑے گا۔ مسلمان کی یہ خوبی ہے ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جو مسلمان کے دکھ درد کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو کسی کی دنیا میں تکلیف کو دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی تکالیف کو دور کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا۔ آپ نے مدینہ شریف میں آنے والے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اور اس محبت کو اس طرح قائم رکھا کہ مدینہ شریف کے رہنے والے ہر مسلمان صحابی نے اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت وصف عطا کیا ہے، ہماری ایکویلٹی، مساوات، ایثار، قناعت، اخوت، برادرہڈ، یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا کی تمام قوموں سے ممتاز ہیں۔
اور اس میں ایک جذبہ اخوت ہے، بھائی چارہ، جس میں ہم ہر ایک کا دکھ درد اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے خلیفہ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی، اللہ کے وہ عظیم بزرگ، ایک مرتبہ کسی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، آپ الحمدللہ ہر وقت یاد الہی میں ہیں، یقیناً آپ کو دنیا کی کوئی فکر تو نہیں ہوگی، اللہ نے آپ کو دلی سکون عطا فرمایا ہے، آپ کو ہمیشہ دل کا سکون ہی ہوگا۔ حضرت محبوب الہی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنیں، آپ فرماتے ہیں آن قدر غمو اندو کہ مراست ہیچ کسرا دری جہانیست۔ آپ نے چونکہ فارسی میں کہا اس لیے میں انہی کے جملے فارسی میں سناتا ہوں، اردو میں بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے ان کا جملہ سنیں، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ لوگوں نے کہا آپ تو یقیناً تکلیف اور دنیا کی پریشانیوں سے آپ مبرہ ہوں گے، آپ نے فرمایا آ قدر غمو اندو کے مراز ہیچ کسرا دری جہانیز، فرمایا جتنا تکلیف اور غم ہمیں ہے اس جہان میں کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے زیرا کے چندین خلق می آیند و غمو اندو خیش می گویند، فرمایا یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ دکھ درد میں مبتلا، غمو اندوہ خیش می گویند، یہ اپنے اپنے غم اور تکلیفیں مجھے آ کے سناتے ہیں، مجھے آ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غم کا مداوع کریں گے، یہ مجھے اپنے غم سناتے ہیں۔ ہما بر دل و جان من می نشیند، میں اپنے بھائیوں کے غم سنتا ہوں، ان کے جو تکلیفیں ہیں وہ سنتا ہوں، سب کی پریشانیوں کا بوجھ میں اپنے دل پر لے لیتا ہوں۔ عجب دل باشد کے غم برادر مسلمان بشنود و در و اثر نہ کند، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی غم میں ہو اور دوسرے کا دل اس غم میں مبتلا نہ ہو۔ فرمایا یہ لوگ اپنے غم مجھے سناتے ہیں اور ہمارے دل پر اس غم کا بہت اثر پڑتا ہے، یعنی اس میں آپ نے یہ بتایا کہ مسلمان جب غم میں ہو، تکلیف میں ہو، تو دوسرا مسلمان بھی اس غم اور تکلیف کو اپنا غم اور تکلیف سمجھتا ہے، وہ کسی کا دکھ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اس کا دل کڑتا ہے اس میں کہ میرا بھائی مسلمان درد میں ہے، تکلیف میں، پریشانی میں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پھر سنائی، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون کرجل واحد، فرمایا مسلمان ایک انسان کی طرح، ایک جسم کی طرح، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّ، اگر اس کے سر میں درد ہو تو پورا جسم درد میں ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اعضاء اگرچہ جدا ہیں لیکن جسم میں روح تو ایک ہی ہے، ہم اگرچہ مختلف علاقے میں رہنے والے ہیں لیکن ہم سب کی روح ایک ہی ہے، اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، جبے کانٹا فلسطین میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے، کہ یا اللہ میرے بھائی پہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ایمانی تعلق ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اگر ایمانی تعلق کی ناقدری ہو جائے، ان کی غمخواری نہ ہو، ان کے دکھ درد کو اگر کوئی اپنا دکھ درد نہ سمجھے، تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ اب اس کی ایمان کی لذتیں پھر کدھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، یعنی لوگ کسی کو درد کو تکلیف کو اپنا درد نہ سمجھیں۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان بے یارو مددگار کسی کو چھوڑ دے، جہاں کسی کی ذلت ہو، اس کی آبرو پامال کی جائے، اور یہ اس ظالم کو بچانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہیں بول رہا، اور میں اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں یہ خود اپنی مدد چاہتا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی مدد نہ کی، اور مسلمان جو ذلت اور رسوائی میں گزار رہے تھے، اس نے اس کی معاملات کو دیکھ کر اس سے چشم پوشی کی،
امت مسلمہ کا جو پیغام ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے وہ کسی کی درد کی اور تکلیف کی کیفیت کو دیکھ کر اس دکھ درد کو اپنا درد محسوس کرے۔ آج دین سے دوری، دنیا داری کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت اپنے اپنے مفادات میں ہے۔ آج غزہ میں 2 ہفتے گزر چکے ہیں، اسرائیلی فوج کس طرح حملہ آور ہے، عالمی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو کیمیکل ویپنز انٹرنیشنل لیول پر بین ہے ان کے لیے بین نہیں، اس لیے کہ قانون بھی وہی بنانے والے ہیں اور اس کو توڑنے والے بھی خود ہیں۔ حتیٰ کہ ہسپتال میں جہاں علاج ہو رہا تھا وہاں بھی بمباری ہو گئی، 4000 مسلمان شہید ہو گئے، 12000 کے قریب زخمی ہیں۔ امت اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرے؟ ہم نے صرف 2-4 مذمتی بیان داغے اور بس؟ ہمیں تو ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے تڑپتے ہوئے لاشیں کو دیکھتے ہوئے بھی اس غم کو اپنا غم نہ سمجھا۔ ایک تو آج ہمیں سب جتنے بھی مسلمان ہیں خشوع قلب سے دعا کریں، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، کیونکہ ہمارے پاس اقتدار نہیں، ہمارے پاس پاور نہیں، طاقت نہیں، ہمارے پاس اس وقت زبان سے کہنے کے لیے الفاظ ہیں اور یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔ مقدر میں ہے اس کے عمر بھر پامال غم رہنا، جسے پامالی ملت کا غم کرنا نہیں آتا۔ اسے زندہ نہ سمجھو، سانس ہے گو اس کے سینے میں، مگر آزادی ملت کا دم بھرنا نہیں آتا۔ جواں مردوں ہی کا ہے کام قطع رائے حریت، کہ اس منزل میں بزدل کو قدم دھرنا نہیں آتا۔ یقیناً ہوتی ہے مرنے سے بدتر زندگی اس کی، جسے دین نبی کے واسطے مرنا نہیں آتا۔ بتوں کا خوف رکھتا ہے اسے لرزا بطن ہر دم، خدا کے خوف سے جس شخص کو ڈرنا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا۔ اس لیے اپنے دل میں یہ غیرت اور درد ضرور پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان عرض کرے وہ رب ہے، وہ یقیناً انسان کہ اس اعمال پر جو خلوص اور للہیت کے ذریعے کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں پہنچتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ محبت و بندگی کا تعلق مضبوط کریں، اور اس کی محبت کے سبب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی اور نیاز مندی کا رشتہ اور مضبوط کریں۔ یہ دونوں نسبتیں مضبوط ہوں گی تو پھر بندگان خدا و غلامان مصطفیٰ کریم کے ساتھ بھی تعلق بے مثالی ہو جائے گا۔ اور پھر گرامی حضرات، انسان ہر مسلمان کے دکھ اور درد کو اپنا درد سمجھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور بزرگان دین کا اپنے رب اور آقا کریم کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، وہ مسلمانوں کے غم کو اور ان معاملات کو اپنا غم سمجھتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس امت کی غمخاری کا ذکر فرمایا۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ کی مدد بھی مل جاتی ہے، دونوں جہانوں کی رحمتیں، برکتیں اور عزتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور مشکل حالات میں مسلمان کی مدد نہ کرنا یہ رب کی ناراضگی اور ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال میں ایمانی تقاضا یہ ہے کہ امت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا درد اپنا درد سمجھے، عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ گرامی حضرات، ہم یہ تو کر سکتے ہیں جتنی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور یہ ہم خود ہر بندہ کر سکتا ہے۔ آپ چند دنوں پہلے دیکھیں بائیکاٹ ہوا، ان کی ریشو کتنی تیزی سے نیچے آئی ہے۔ ہم ان کی معیشت کو خود سٹرونگ کر رہے ہیں، مسلمان ان کو سٹرونگ کر رہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہودی افواج کی بے باکی فقط اس لیے ہے کہ انہیں فلسطینی مجاہدین تنہا نظر آتے ہیں، اس لیے وہ بے باک ہے۔
اگر آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ کوئی اور ملک جو پاورفل ہے، طاقتور ہے، کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہودی سے زیادہ بزدل کوئی بھی قوم نہیں ہے، سب سے بزدل یہ قوم ہے، ان کو اپنے کیمپوں سے نکلنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پڑھیں، قرآن پاک میں اللہ نے یہودیوں کی سازشیں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں، سب سے ڈرپوک قوم ہے یہ، ان پہ موت کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہودیوں کے موت سے ڈرنے کی تازہ مثال کہ غزہ کا محاصرہ ہے، 3 لاکھ اسرائیلی غزہ کے گرد موجود، آپس میں کھڑے ہو کے اور زمینی آپریشن کی جرت نہیں کر رہے، اوپر سے فضائل پھینکتے جا رہے ہیں، نہتے لوگوں پر بمباری کیے جا رہے ہیں۔ اگر مسلم فوج یا کوئی اور مسلم ملک ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ سب سے زیادہ ڈرپوک قوم ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اللہ نے جو مسلمانوں کو جرت اور غیرت عطا کی ہے، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ جباری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وگرنہ 65 میں آپ دیکھیں، جنگ دوم عظیم کے بعد بھارت نے سب سے بڑا ٹینک کے ساتھ حملہ کیا نارووال چونڈا کی طرف سے، اور کہا کہ اس کو پاکستان کیا اور بھی ملک آ جائیں تو کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے غیرت و حمیت کے ساتھ جیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ ہوا، مسلمان نوجوان اپنے سینوں میں بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ اور وہ جرت و بہادری جو 65 میں نظر آئی، مسلمان مجاہدین جب غیر کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کی زبانوں پہ نعرہ تھا، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اپنے محبوب آقا سے یہ تعلق جو رکھا ہے، اللہ نے یہ صرف مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائی، یہ جذبہ ایمانی مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ اور یہ یہودی سازشی قوم کبھی قرار دادوں سے نہیں، یہ عملی طور پر اقدام کرنے سے باز آئے گی۔ اس بدبخت قوم نے کئی نبیوں کو شہید کیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے معاہدے کیے سارے توڑ دیے، اور ان کی بدماشیوں کا پھر حل کیا نکالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ پکڑ کے بنو نذیر، قینقاع، سارے یہودیوں کو نکالا ادھر سے، پھر میں نکل جو مدینہ سے۔ ہر جگہ انہوں نے بدبختی کی۔ احد میں جا کے کعب بن اشرف ملا ادھر کفار مکہ سے، کہنے لگا تم صرف حملہ کرو، ہماری ساری سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی۔ غزوہ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پر طوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ بہت بڑا مرحب یہودیوں کا، اونچا لمبا، مولا علی کے پاس آگے کہتا ہے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، پورا خلگی ہوئی ہے۔ اور اس کے نیچے کمنٹ پڑھیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی محمد نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، ہم ان قریب تمہیں پھر دوبارہ مدینہ میں داخل ہو کے دکھائیں گے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ صرف غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مدینہ شریف کو بھی فتح کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور ہماری پوری قوم ہی خواب غفلت میں مبتلا ہے، ہمارے حکمران بھی ان کے دریا غوث بنے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت عطا فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح امت مسلمہ کے لیے بالخصوص جہاد کا پیغام دیا، اللہ کرے یہ قوم پھر دوبارہ بیدار ہو، خواب غفلت سے باہر آئے، اور اخلاقی طور پر جتنی ہم امداد کر سکتے ہیں فلسطینی مسلمان بھائیوں کی ہم امداد بھی کریں، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، چونکہ انہوں نے تو ناکہ بندی کر کے خوراک، پانی، میڈیسن سب کچھ بند کر دیا۔ اسرائیلی کچھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ جذبہ جہاد کے ساتھ تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بے سر و سامان مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے۔ پروردگار امت مسلمہ کو یہ دکھ اور درد سمجھنے اور ہر مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے ان کے لیے قلبی دعا اور اپنے دل سے، دل کی عطا گرائیوں سے
ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کی توفیق دے کہ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کو جلد ان اسرائیلی گنڈوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔